توارے تے انہاں دے درمیان حائل نہیں تھیندی ڈاکٹر روبینہ اختر کو اساں موجود سے تے ساؤتھ پنجاب دی جناب صدر ہیں اور ہن گل کرن دسوں کہ پی ٹی آئی تے کیوں ہیں اور ان کیا نظریہ گھنتے ہیں تے ڈاکٹر ہون دے ناتے کیویں اتھاں سیاست دے جڑے مظلوم لوگ ہیں انہاں دی کیویں خدمت کرندے پین اور اتھاں خواتین دا انہاں نے جویں ساؤتھ پنجاب وچ کم کرندے پین تے کیویں محسوس کرندے پین خواتین دا سیاست وچ آون. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سارے ناظرین کو دسے سو کہ تساں ساؤتھ پنجاب دی صدر ہو تے ماشاء اللہ تو سارا یہ دسو کہ خواتین دی سیاست آمن یہ کیا پی ٹی آئی دی جماعت کتنا حوصلہ افزائی کرنے کی ہے؟ دیکھیں میں 14 ایئرس ہوں, 14 سال ہو گئے مجھے پاکستان تحریک انصاف میں, جبکہ پارٹی اس وقت بہت چھوٹی تھی اور لوگ اس کے بڑے بڑے نام رکھا کرتے تھے کہ جی کوئی ٹانگا پارٹی کہتا تھا اور کوئی بہت چھوٹی پارٹی کہتا تھا. لیکن ہم اس وقت بھی ایک نظریہ تھا ہمارے دل میں کہ ہم چاہتے تھے کہ جو بھی لیڈر آتے ہیں وہ پاکستان کو لوٹتے ہیں اور لوٹ کے چلے جاتے ہیں, کچھ باہر چلے جاتے ہیں, کوئی جو ہے لوٹ کہ یہیں رہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی بھلا کوئی بھی نہیں سوچ رہا. تو یہ ہر پاکستانی اس وقت بھی ایک تھا کہ ایک تیسری قوت کو لانا چاہتے تھے, کیونکہ ایسی قوت ہو جو پاکستان عوام کے صحیح ان کے دل میں درد ہو اور وہ پاکستان عوام کی ترقی کرنا چاہتے ہوں. تو جب خان صاحب جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہم ڈاکٹر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, ہمارا پروفیشن بالکل فرق ہے سیاست سے, لیکن میری خوش قسمتی ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ہمارے گھر آئے تھے. جی وہ ہمارے گھر آئے تھے کیونکہ اور انہوں نے آ کے تو ہمیں کہا کہ جی آپ جوائن کریں. تو چونکہ ڈاکٹر صاحب جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ گورنمنٹ اس میں جاب میں تھے, تو پھر اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جوائن کر لو کہ چلے. میں نے بلکہ کہا کہ جی بہت مشکل ہے خواتین کا کیسے سیاست میں آنا. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں کر لو, خان صاحب بڑے وہ چھوٹی پارٹی, کون سی پارٹی نے بڑی ہو جانا ہے, مطلب کہ یہ مجھے ابھی تک یہ یاد ہے کہ خان صاحب مجھے ڈاکٹر صاحب ہنسے اور انہوں نے کہا کہ کون سی پارٹی تم جوائن کر لو اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ ہم نے جوائن کیا اور الحمدللہ کہ پارٹی جو ہے وہ ودن 6 منتھ وہ گرو کرنے لگی اور آج پارٹی اتنی بڑی ہو گئی کہ خان صاحب وزیر اعظم ہیں. ماشاء اللہ. تو آپ ماشاء اللہ سے ساؤتھ پنجاب کی صدر ہیں, تو آپ پورے ساؤتھ پنجاب میں جا کے وزٹ کرتی ہیں, خواتین کے جو ہیں وہ تنظیم سازی کرتی ہیں. تو سب سے زیادہ آپ کو ٹف کون سا ایریا لگا خواتین کی سیاست کے حوالے سے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ کام ہونا چاہیے خواتین کے؟ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں 11 اضلاع ہیں ساؤتھ پنجاب میں, اور 11 اضلاع میں میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو بہت مشکلات ہیں. اگر آپ ان فیکٹس دیکھیں, چاہے میں ملتان میں بیٹھی اور ملتان بہت بڑا شہر ہے اور ڈسٹرکٹ بھی ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ خواتین کے لیے آج بھی کام کرنا, باہر نکل کے خاص طور پہ سیاست کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا پیریفری میں. اگرچہ میں سمجھتی ہوں جہاں سے جامپور ہے یا راجن پور لیا, اسی طرح جو ہے وہ ڈی جی خان بہرحال پہلے سے کچھ بیٹر ہوا ہے, تو مطلب کہ ان علاقے کی خواتین کو تو سلام کرنے کو دل کرتا ہے, بیکاز یہاں پہ وہ اب بھی آپ جائیں تو جو برقعے ہوتے ہیں وہ والے خیمے برقعے وہ انہوں نے پہنے ہوتے ہیں, مطلب کہ ان کا باہر نکلنا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. تو ان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ وہاں سے نکل کر اور سیاست کرنا جو ہے وہ بہت ان کی بڑائی ہے, اور بہت ہی میں سمجھتی ہوں ان کو ایک ایسی رسپانسبلٹی لینا کہ نکل کے سیاسی خواتین کو اکٹھی کرنا اور پھر ان کو ایک نظریے کا پیغام دینا جو وٹس ایور جماعت ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ واقعی جو پیریفری کی خاص طور پہ دور دراز کی خواتین ہیں ان کے لیے ایک وہ بہادری کی ایک نئی مثال قائم کر رہی ہیں. آپ کو اتنی ساری خواتین, کیونکہ 2 خواتین بھی بڑی مشکل سے ایک دوسرے کو برداشت کرتی ہیں, آپ پورے ساؤتھ پنجاب کی خواتین کو کیسے ان کے مسائل حل کرتے ہیں جو عہدیدار اسپیشل ہوتی ہیں؟ ظاہر ان کے آپس میں سیاست بھی چلتی ہے, گروپ بندیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں, سب آپ کے لیے تو سب برابر ہیں, تو پھر آپ کیسے یہ مسائل حل کرتی ہیں ان کے؟ دیکھیے سیاست جو ہے نا, جو اختلاف رائے جو ہے نا, یہ سیاست کا حسن ہے. اور پھر خواتین جو ہے نا وہ تو ان میں ذرا زیادہ ہی اختلافات ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ خواتین کو اس میں رکھنا, قابو میں رکھنا بہت مشکل ہے. لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ
جو میرا تجربہ ہے گائنی کا وہ بڑا کام آتا ہے، بیکاز میں خواتین امراض نسواں کی ڈاکٹر ہوں، تو اس لیے جو خواتین کو وہاں بھی جب آؤٹ ڈور میں ایک دوسرے سے نمبر لینے کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں یا ایک دوسرے سے پہلے چیک کرانے کے لیے، تو ان کو بڑی اچھی طریقے سے مینیج کرتے ہیں ہم. تو وہ شاید مجھے یہاں بھی کام آ رہا ہے کہ اگر کوئی فرض کرے آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایمیکیبلی، محبت سے، پیار سے میں ان کی آپس میں صلح کرا دوں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے سینیٹر کے لیے بھی آپ نے اپلائی کیا تھا، آپ نے درخواست دی تھی، لیکن آگے وہ جو ہے اور خاتون ہوئی تو، لیکن کیا اب ہاں ہم خواتین جو ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کے جو مسائل ہیں، جہاں کی عورت ہے، جہاں کی محرومی، ہم ان کو اٹھائیں گے، ہم ان کو وہ حق دیں گے جو پچھلی حکومت نے نہیں دیا. لیکن جب آپ نے اپنی اپلیکیشن موو کرائی تھی تو وہ آپ کو ٹکٹ نہیں انہوں نے دیا، اور لیکن آپ نے اپنا ایک خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک حق ادا کیا، تو اس میں تھوڑا سا خواتین ڈسارڈ ہوئی ہیں. دیکھیں، میں خود بھی ظاہر ہے تھوڑی سی انسان کو مطلب کہ افسوس لگتا ہے. دیکھیں، ایک شخص ایون ماں بھی بچے کو دودھ دیتی ہے تو اس آس پہ دیتی ہے کہ وہ اس کا بڑا ہوگا تو اس کا وہ خیال کرے گا اور اس کی خدمت کرے گا. تو جب ایک انسان جب پارٹی کے لیے کام کرتا ہے اور بے لوث کام کرتا ہے اور کسی کا وہ طمع لالچ اس کے دل میں نہیں ہوتا، تو جب خاص طور پہ ایسے عہدوں کی بات آتی ہے، اس میں کوئی طمع لالچ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان، ایک اچھا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحال پاکستان، ایک ترقی یافتہ پاکستان. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اس لیے، اگرچہ مجھے کئیوں نے کہا جی یہ آپ کیسے آپ اپلائی کریں گی، کس طرح سے کریں گی، لیکن میں نے، آپ دیکھیں کہ میں نے سارا مینیج کر کے، اور میں نے ایک ساؤتھ پنجاب کی ریپرزنٹیشن کے طور پر میں نے وہاں اپلائی کیا. اور وہاں بھی جو میڈیا تھا اس وقت اور جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا کہ اگرچہ ابھی ٹکٹس کا پتہ نہیں ہے لیکن آپ نے اپلائی کیا. میں نے کہا کیونکہ ہم ساؤتھ پنجاب کی آواز میں بننا چاہتی ہوں کہ خان صاحب کو احساس ہو کہ جو ساؤتھ پنجاب کی خواتین ہیں وہ بھی محنتی ہیں، وہ بھی لائق ہیں، وہ بھی اس قابل ہیں کہ وہ لیجسلیشن کر سکیں سینٹ میں جا کر، اور وہ خان صاحب کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کام کرنا چاہتی ہیں. لیکن ٹکٹ نہیں ملی تو مجھے خان صاحب پہ ناراضگی نہیں ہے. ظاہر ان کے سامنے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو زیادہ انہوں نے اہل سمجھا اور ایلیجبل سمجھا، لیکن مجھے اس بات کا بے حد خوشی ہے کہ میں نے ساؤتھ پنجاب کی ریپرزنٹیشن کی اور اپنا حصہ ڈالا. اچھا، یہ پی ٹی آئی جب اقتدار میں تو سب سے زیادہ سیٹیں ساؤتھ پنجاب کی تھیں، اور ساؤتھ پنجاب کے صوبے کے حوالے سے نعرہ لگایا تھا کہ ہم 90 دن میں ہم سرائیکی صوبہ دیں گے، اور لوگ جتنے بھی سرائیکی جنوبی پنجاب ہے انہوں نے اسی آس پہ ان کو الیکٹ کیا تھا کہ ہمارا صوبہ سرائیکی بنے گا. اس کے بعد خان صاحب خاموش ہو گئے، لوگوں میں مایوسی پھیل گئی. اب آگے کیا ہے ان کا سرائیکی صوبے کے حوالے سے؟ اب تو کبھی انہوں نے بیان بھی نہیں دیا. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات تو میں سمجھتی ہوں کہ سرائیکی صوبے پہ کام ہو رہا ہے، اور اس جو پنجاب سیکریٹریٹ بنا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ فعال ہو رہا ہے، وہ اس میں کام ہو رہا ہے. اور بہاولپور میں بھی ایک سیکریٹریٹ بنایا گیا ہے، ایک اس میں بھی، اور جو بزدار صاحب ہیں وزیر اعلیٰ، وہ بھی اس معاملے میں جو ہے نا وہ بہت سیریس لگتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنایا جائے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب سے ہی ان کا تعلق ہے. تو چلو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کا بنا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے، اور ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلد اس پر عمل ہوگا. اور اس معاملے میں لیجسلیشن بھی ہو چکی ہے. ہر پارٹی کہتی ہے کہ جی صوبہ بنانا ہے، لیکن ابھی تک صوبہ نہیں بن رہا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، کائنات کے آپ دیکھیے گا اب اس صوبے کو کوئی روک نہیں سکے گا، کیونکہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی جو ہے نا وہ اس چیز کو پہچان رہے ہیں. وہ پہچان گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے، دوسرے جو ہے وہ حصوں کو آگے کیا جاتا ہے. تو اب وہ اپنا حق پہچاننے لگ گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب جو ہے نا اس کو صوبہ جو ہے ساؤتھ پنجاب یہ بن کے رہے گا انشاءاللہ. کیا پی ٹی آئی کے دور میں ہی بنے گا یا انشاءاللہ پی ٹی آئی کے دور میں بنے گا؟ اچھی امید رکھنی چاہیے. اچھا پرینکا، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ تو کیونکہ آپ جنوبی پنجاب کی آپ نمائندگی کرتی ہیں تو ایک پہچان بھی بن گئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. تو آپ کے پاس آپ تو ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہوگی، وہ بھی لوگ آتے ہوں گے آپ کے پاس مریض ریلیف لینے کے لیے. جی آپ کیونکہ پی ٹی آئی سے ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تو ہمارا فری میں چیک اپ کریں، فری میں ہمیں الٹرا ساؤنڈ کریں، فری میں ہمارے آپریشن ڈیلیوریز کے کریں، کیونکہ آپ گائنی کی ہیں. تو پھر کیا کریں اس حوالے سے؟ کیا دیکھیے،
ہر ایک کو تو نہیں کرتے ہم، بیکاز جو افورڈنگ ہے ان کو کرتے ہیں، بٹ تھوڑا لیس. لیکن جو نان افورڈنگ ہوتے ہیں ان کے لیے میں بہت ساری رعایت بھی کرتی ہوں. اور ویسے بھی جو پی ٹی آئی کے نام بھی ہونا، دیکھیں جو ہمارا پروفیشن ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت، ہمارے پروفیشن کا نام ہی ہے انسانیت کی خدمت. تو میں ویسے ہی جو نان افورڈنگ پیپل ہے، میں اکثر کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو کوشش تو ایسے کرتی ہوں. لیکن ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں تو پھر ان کو تو پھر زیادہ تھوڑی رعایت کرنی پڑتی ہے. جی اب الیکشن ہونے والے ہیں، اس حوالے سے کیا اپنے لاہ عمل کو تیار کیا ہوا ہے خواتین کو کہ سیاست میں عمل شمولیت؟ میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی بڑی زبردست ویژن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 5% سے کوٹا بڑھا کر 10% کر دیا جائے خواتین کا، کہ وہ بھی الیکشن میں حصہ لیں. اور جو مخصوص نشستیں ہیں، مطلب کہ دیکھیں آپ وہ تو ہی نا، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں نا اس میں ایسی خواتین آ جاتی ہیں جو کہ بعض اوقات کسی کی تھرو آ جاتی ہیں، کسی کی بیٹیاں، کسی کی بہنیں، کسی کی، اور ان کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب نے یہ بہت اچھا اس دفعہ وہ جو بات کی تھی کہ جی ان کا کوٹا بھی بڑھایا جائے گا تاکہ وہ جنرل الیکشن میں حصہ لیں، اور حصہ لے کے تو پھر وہ آئیں اقتدار میں. تو ڈیفینیٹلی کہ وہ اپنے حلقے کے لیے بہت کچھ کریں گی، اور اپنے حلقے میں جا کے جب وہ لوگوں کی خدمت کریں گی تو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ نون ہو جائیں گی. اچھا، یہ جو ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا ہے اس میں شیخ حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے ہمارے پی ٹی آئی کے خود ہمارے جو تھے انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، لیکن اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم کو دیا. تو کیا آپس میں یہ گروپ بندی چل رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ میرا خیال ہے گروپ بندی نہیں تھی، ایکچولی وہاں پیسے کی گیم چلی، بیکاز وہ الیکشن آپ کو پتہ ہے کہ وہ اوپن بیلٹ سے نہیں تھا، جو کہ وہ خان صاحب چاہتے تھے، اور انہوں نے بہت زور بھی لگایا، لیکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں دیا. آئین کے مطابق ہوگا ڈیفینیٹلی، انہوں نے اس لیے نہیں اس کو دیا تھا اوپن بیلٹ. تو اس لیے وہ سیکرٹ بیلٹ کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے، آپ کو تک زرداری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ کس چیز کے لیے مشہور ہے، تو انہوں نے بہت زیادہ نون لیگ نے بھی مل کے کرپشن کی. اور میں سمجھتی ہوں کہ برائب کیا گیا ہمارے ارکان کو بھی اور دوسرے ارکان کو بھی، جس کی وجہ سے گیلانی صاحب جو ہے وہ زیادہ ووٹ لے گئے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ تھوڑے ہی دنوں میں جب خان صاحب نے شو آف ہینڈ کر کے تو ووٹ لیے، تو آپ دیکھ لیں کہ ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے، 178 ووٹ لیے انہوں نے. دیکھیں آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا خرید آ گیا، بات تو وہی ہوئی کہ کیا وہ پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں تھے؟ دیکھیے ہر پارٹی میں میرا خیال ہے کچھ بے ضمیر لوگ موجود ہوتے ہیں، تو جو جنہوں نے، میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے کیا ہے ان کی انکوائری ہونی چاہیے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کی انکوائری کروں گا. خواتین کے لیے کوئی پیغام؟ خواتین، میں سمجھتی ہوں کہ جو قائد اعظم ہے نا وہ ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت کام اور پیغام چھوڑ گئے ہیں کہ کام کام اور بس کام کریں، اپنے گھر میں بھی، اپنی گلی محلے میں بھی، اپنے شہر میں بھی، اور اپنے ملک کے لیے بھی. جب آپ کام کریں گی تو میرا خیال ہے کہ نہ صرف آپ اپنے گھر میں ایک جسے کہتے ہیں نا عزت پائیں گی، بلکہ آپ اپنے معاشرے میں بھی ایک عزت پائیں گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر عورت کی عزت ہے تو سب کچھ ہے. جی جناب، اپنے ساؤتھ پنجاب کی صدر ڈاکٹر روبینہ اختر کی خوبصورت باتیں سنی، ہمارے سوالوں کو انہیں جواب دیا، اور وہ پی ٹی آئی کی 14 سال سے کھلاڑی ہیں. پوری امید ہے کہ انشاءاللہ سرائیکی صوبہ بنے گا، اور خواتین جو جنوبی پنجاب کی خواتین ہیں ان کو بھی نمائندگی ملے گی. جناب، اس کے ساتھ ہی کائنات ملک کو دیجیے گا اجازت. زندگی نے وفا کی تو پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.